आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है? सच बोलना कोई गद्दारी तो नहीं, ये कहना है बरतानवी सिंगर कैट स्टीवंस का। उन्होंने पाकिस्तान के हालात के हवाले से कुछ मैसेजेस जारी किए हैं, कुछ ट्वीट्स की हैं। वो क्या हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से। खान साहब ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया नौजवानों के लिए। वो नंबर उन्होंने क्यों जारी किया है, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। खान साहब के ऊपर कुछ मजीद मुकदमात हुए हैं, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। भारत ने अपनी एयरफोर्स के 3 अफसरों को निकाल दिया है। ये वही अफसरान हैं जिनके जेरे निगरानी एक जनाब मिसाइल उड़ा भारत से और पाकिस्तान आ गया और किसी को पता ही नहीं चला। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ सिंध के अंदर जो मुकामी इलेक्शंस होने हैं और इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है, जो सैलाबी सूरत हाल है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन खबरों का मैंने जिक्र किया, ये सारी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो जनाब कैट स्टीवंस की ट्वीट है। कैट स्टीवंस का नाम यूसुफ इस्लाम भी है। ये बरतानवी सिंगर हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और बाद में इन्होंने अपना नाम यूसुफ इस्लाम रखा। पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। बड़े मशहूर सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और इनका किसी तारीफ के ये मोहताज नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान एकदम से लोगों की तवज्जो का मरकज बना है, क्यों मरकज बना है कि जिस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया जा रहा है, उनकी पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है। पैमरा ने कहा कि जनाब हम इसकी लाइव तकरीर नहीं सुनाएंगे। उसका नतीजा क्या निकला कि पूरी दुनिया के अंदर न्यूज कवरेज शुरू होगी और फिर खान साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ, उसके बाद तो आप सोच नहीं सकते कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया। और अब जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं कैट स्टीवंस जैसी, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, कैट स्टीवंस साहब ने ट्वीट की है और उन्होंने इंग्लिश में भी ट्वीट की, फिर उसका उर्दू तर्जमा करवा के भी उन्होंने ट्वीट की कि ये ना हो कि किसी को समझ ना आए, ताकि पैगाम पहुंचे। अच्छा, ये उनका वेरीफाइड अकाउंट है कैट स्टीवंस साहब का। वो ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या जजेस साहिबान का अब यह कहना है कि उनको उलझाया जा रहा है? उनकी आवाज कौम की बका के लिए जरूरी है। सच बोलना कोई गद्दारी नहीं है। कानून को सियासी छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जायज तनकीद को दबाना बदमाशों का काम है, ना कि जजों का। ये बड़े सख्त उन्होंने अल्फाज यूज किए। इंग्लिश जो लफ्ज उन्होंने यूज किया था वो था रोग। वो ये कह रहे हैं कि जो रोग लोग होते हैं, जो नापसंदीदा अवामिल होते हैं, वो कानून का इस्तेमाल करके जनाब, या जो डिक्टेटर्स होते हैं, इस तरह की हुकूमतें होती हैं, वो कानून का इस्तेमाल करके तनकीद को दबाते हैं। तनकीद करने पे आपने किस तरह तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, ये उनका कहना है। इसके ऑब्वियसली जो नोटिस मिला है खान साहब को वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। वो कोई कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। खान साहब जाएंगे और जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। पर एनीवे, एक फ्री माशरे में रहने वाला शख्स जो है ना, उसके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी वजह से वो ये सवाल उठा रहा है, क्योंकि हमने ये एक डेढ़ महीने पहले ही देखा कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे थे। क्यों मुजाहरे कर रहे थे? कि इंसानी हकूक का मसला था, एबॉर्शन का मसला था, तो उसकी वजह से वहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, उसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे थे। इंसानी हकूक के ऊपर लोग बड़ी अहमियत देते हैं मगरिब के अंदर, और अदालतें भी अगर कोई ऐसे फैसले करें जिसमें इंसानी हकूक पामाल हों या ये शायबा हो कि वो पामाल हुए हैं, तो फिर जजों के ऊपर तनकीद भी होती है, अदालतों के ऊपर तनकीद भी होती है। तो इसी वजह से कैट स्टीवंस साहब ये कह रहे हैं कि जज साहिबान ये क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको इस तनकीद करने के ऊपर इस तरह के नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, एक और ट्वीट भी उन्होंने की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। ये दोनों ट्वीट्स उन्होंने इंग्लिश में भी की और उर्दू में भी की। अच्छा, इसमें वो लिखते हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान भर में 60,000 से ज्यादा घर तबाह कर दिए हैं, सड़कें और पुल टूट गए हैं। इस वक्त यही पहली तरजीह है क्या फौज, हुकूमत और इंतजामिया की इस तबाही और आबादकारी की तरफ तवज्जो दे? पहली तो यही होनी चाहिए ना, पहली तरजीह तो सारी जितनी भी इंतजामिया हुकूमत है वो इस तबाहकारी की तरफ तवज्जो दे, ना कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने, सियासी इंतकाम और दूसरों को नीचा दिखाने में वक्त बर्बाद करे। आप इस तबाही की तरफ तवज्जो करें। जितने भी इदारे सियासी इंतकाम ना करें, अपने सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। अब ये जो उन्होंने ट्वीट की है,
یہ ہے جناب سندھ کے حوالے سے. دیگر جو علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت سیلاب ہے، جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. سندھ میں مقامی الیکشنز بھی ہونے، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی اس طرح سامنے آئیں، کچھ خبریں اس طرح کی سامنے آئیں کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی قیادت گئی، لوگوں نے ان کے خلاف نعرے وغیرہ بھی لگائے، ان کا راستہ بھی روکا. اوبیسلی لوگ پریشان ہیں، راستہ روک کے کوئی مدد مانگ رہا ہوگا، کوئی احتجاج کر رہا ہوگا. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کے بیچ میں سندھ حکومت نے یہ کہا ہے جناب کہ آپ مقامی الیکشنز نہ کروائیں. اس لیے کہ کراچی کا جو الیکشن ہوا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ساری جماعتوں نے مل کے لڑا اور خان صاحب نے ان کو شکست دے دی. دوسری طرف سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور 15 سال سے بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ حکمراں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سندھ کے لوگوں کی کیا حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کا نام آتا ہے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ مرغی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، الیکشن کا نام نہ لینا، عوام کے پاس جانے کی بات نہ کرنا. اس لیے کہ دوسری طرف خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ الیکشنز کی طرف جائیں. اب یہاں پہ بھی بلدیاتی انتخابات کو روکنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ الیکشنز روکیں، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 28 اگست کو ہی مقامی سطح پہ جو لوکل الیکشنز ہونے وہ ہوں گے. اچھا، اب خان صاحب جو ہیں جدھر پی ڈی ایم کو عوام کا نام سن کے، الیکشن کا نام سن کے ایک دم سے وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. میں وہ بلاول صاحب کا وہ مشہور کوٹ وہ نہیں یوز کروں گا، پر وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب الیکشن کا ذکر نہ ہو. دوسری طرف خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا نوجوانوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ میسج کریں، آپ ہماری جو ٹائیگر ہیں عمران خان کے ٹائیگرز اس کا حصہ بنے، نوجوان اس کا حصہ بنے. کیوں حصہ بنے؟ کیونکہ میری خواہش ہے کہ جو میرا پیغام ہے، یہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو میرا پیغام ہے آپ گھر گھر تک پہنچائیں، اور الیکشن ڈے والے دن ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے جو پولنگ سٹیشنز پہ موجود ہوں اور دھاندلی نہ ہونے دیں. تو ایک طرف خان صاحب مکمل الیکشن کے موڈ میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مجھے جوائن کریں، ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. جدھر وہ الیکشن جانے کی طرف بات کرتے ہیں، اس طرف پی ڈی ایم جو ہے ان کو غشی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں جناب، عوام پہ نہیں جانا، عوام کے پاس نہیں جانا ہے، عوام کو نہیں یہ موقع دینا ہے کہ اپنے لوگوں کو الیکٹ کرے. تو یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جناب اگر جمہوری جماعتیں تو جائیں عوام میں، اور عوام میں جا کے آپ اپنا فیصلہ کروا لیں، جو بھی فیصلہ ہو وہ سب دیکھ لیں گے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر اب کچھ مزید مقدمات وغیرہ درج کیے گئے ہیں. توہین عدالت کا سلسلہ تو وہ چل ہی رہا ہے، جس کے اوپر اب وہ، اور جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس کے اوپر یہ اب کیٹ سٹیونز کی ٹویٹ بھی آ گئی، اور عالمی سطح پہ جو کوریج ہوئی ہے پاکستان کی، جو پیمرا نے کہا تھا کہ براہ راست تقریر نہیں دکھانی، وہ پوری دنیا دکھا رہی ہے اور سب کچھ دکھا رہی ہے اور رپورٹ بھی کر رہی ہے. اچھا، اب خان صاحب کے اوپر کچھ مزید دفعہ 144 کے حوالے سے کوئی مقدمات وغیرہ درج ہوئے ہیں. غالباً اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جو ریلی وغیرہ نکالی گئی تھی اور کچھ جو ان کے دیگر لیڈران ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ تھی. 5 لوگوں سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. آلدو کہ میرے خیال میں اگر آپ کسی اسلام آباد کے ریسٹورنٹ میں بھی چلے جائیں تو ہر دوسرے ٹیبل کے اوپر 6 کرسیاں لگی ہوتی ہیں. تو 6 بندے اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، کہیں پہ 10 کرسیاں بھی لگی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن 5 بندے اکٹھے ہو کے آئین کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر انتظامیہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. پر اینی وے، یہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک کے اندر وہ آپ کے بھی سامنے ہے، جس طریقے سے صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی سب کو جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس تناظر میں اگر کسی پہ پرچے درج ہو رہے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ، صحافیوں پہ، وہ اس وقت کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے. پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ تک اس کے اوپر بات کر رہی ہے. امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن ہے، غالباً آج ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ویسے تو دنیا میں کہیں پہ اگر کسی بکری کے غلط کلر کے آپ رنگ بھی کر دیں نا ان کے بالوں کا، کہیں کہ یہ بکری پیلی کیوں نہیں ہے، نیلی کیوں ہے، تو اس کے اوپر بھی امریکہ کہتا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، وہاں پہ یہ ہو گیا. پر یہاں پہ امریکہ نے کہا ہے کہ خان پہ جو پرچہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو صحیح کہا ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہوں گے. اچھا، اینی وے، آخری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھارت کے حوالے سے ہے. بھارت کی ایئر فورس نے 3 اپنے افسران کو نوکری سے نکال دیا ہے جناب. وہ جو مارچ میں ان کا ایک برہموس میزائل ہمارے ملک میں آ گیا تھا، انکوائری ہوئی ہے تو پتا چلا کہ جناب وہ تو کسی نے چلایا ہی نہیں تھا، وہ خود ہی اڑ کے آ گیا. اب یہ کتنی نان پروفیشنل قسم کی فوج ہے بھارت کی، یا ایئر فورس ہے کہ ایک جوہری طاقت ہے اور آپ کا ایک میزائل اڑ کے پاکستان میں آ گیا. خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کوئی وار ہیڈ ہوتا، کوئی چیز اس کے اندر اس طرح کی لگی ہوتی اور وہ آ کے پاکستان پہ گر جاتا
تو ادھر تو تباہی آ جانی تھی. میرے خیال میں اس کو پاکستان کو عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے اور یہ بڑی ایک سیریس بریچ ہے. اس کے اوپر مزید تحقیقات ہونی چاہیے اور جو انٹرنیشنل مانیٹرز ہیں ان کو آ کے مانیٹر کرنا چاہیے کہ کیا بھارت کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سیکیور ہے کہ یا پھر ان کو بیرونی مدد کی ضرورت ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئیں اور ان کو مدد فراہم کریں. یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور میزائل آ جائے پاکستان میں اس طرح. اس لیے کہ وہ جو میزائل آیا تھا وہ بھی ہم نے مار کے نہیں گرایا. توبہ ہم ایسی کوئی گندی حرکت نہیں کرتے, ہم مہمان نواز لوگ ہیں. وہ بھی میزائل آیا اور وہ آ کے گھومتا پھرتا رہا, تھک ہار کے وہ خود ہی گر گیا. تو اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت ہو جائے تو پاکستان کدھر جائے گا؟ کسی شہر کے اوپر آ کے کوئی چیز گر جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں پاکستان کو اس مسئلے کو ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے اور اگر کوئی انٹرنیشنل مدد کی ضرورت ہے بھارت کو تو وہ مدد بھی فراہم کرنی چاہیے. اگر انٹرنیشنل کوئی مدد نہیں مل رہی تو اگر پاکستان کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ان کو مدد فراہم کر دیں. پر یقیناً یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ ایک جوہری طاقت کا ایئر فورس یا اس کی فوج, انہوں نے میزائل رکھے ہوئے اور میزائل جناب خود ہی اڑ کے آ گیا, گھوما پھرا, سیر سپاٹے کیے پاکستان میں اور آخر میں جا کے ایک جگہ پہ ایسے گر گیا کہ جیسے نیند نہیں آتی بندے کو, جا کے وہاں پہ وہ سو جاتا ہے. کسی نے اس کو کہا بھی نہیں کچھ, وہ خود ہی جا کے وہاں پہ سو گیا. پر امید ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ توجہ دے گی اور بھارت سے پوچھے گی کہ جناب آپ کر رہے کیا آخر. ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ سب دوستوں کا یہ ویڈیو دیکھنے کا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.